او لوگو، آج کتنے سماج میں باپ ہیں، کتنے بوڑھے باپ ہیں جن کے کان ترس جاتے اپنے بچوں کے منہ سے ابا جان کا لفظ سننے کے لیے۔ کتنی مائیں جو ترس جاتی ہیں ان کا بیٹا 5 منٹ کے لیے ان کے پاس بیٹھ کر کے اماں جان کہہ کر کے محبت سے بات کر لے۔ وہ پیسہ کمانے والوں، تیرے ماں باپ کو تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دولت کمانے والوں، تمہاری دولت کی تمہارے ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنے خون سے تم کو پالا ہے، انہوں نے تو اپنے خون جگر سے تمہاری پرورش کی ہے۔ ارے محبت کے 2 بول تو بول دو اپنے ماں باپ سے، محبت کے 2 بول تو بول دو اپنے ماں باپ سے۔ 5 منٹ بیٹھ کر کے اپنے ماں باپ کی باتیں تو سنو۔ کبھی کبھی آپ جب ماں کے پاس بیٹھیں گے نا، بوڑھی ماں جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو بوڑھی ماں فالتو باتیں کرتی ہے، فالتو باتیں، اپنی باتیں، اپنی سہیلیوں کی باتیں، محلے کی باتیں۔ تو ماں کی وہ فالتو باتیں بھی بیٹھ کر کے سنا کرو۔ آپ جب ماں کی باتوں کو غور سے سنیں گے نا تو ماں کو اچھا لگے گا۔ اس کی باتیں آپ کے مطلب کی نہیں ہے بھائی، آپ کی بوڑھی ماں آپ سے آپ کے کاروبار کی بات تھوڑی کرے گی، آپ کے بزنس کی بات تھوڑی کرے گی۔ وہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، وہ اپنے مطلب کی بات کرے گی۔ اس بوڑھی ماں کی بات کو تم غور سے سنو، اس کو اسی میں مزہ آئے گا، اس ماں کے دل کو خوشی ملے گی۔ ایک جگہ 2 بھائی تھے، ایک بھائی اپنی ماں کو بہت پیسہ دیتا تھا، دوا علاج کرتا تھا، اور ایک بھائی جو تھا وہ ڈیلی ماں کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھتا تھا۔ تو جو بھائی اپنی ماں کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا، ماں اس کی تعریف نہیں کرتی تھی، ماں اس بچے کی تعریف کرتی تھی جو آدھا گھنٹہ ڈیلی اس ماں کے پاس بیٹھتا تھا۔ کیونکہ ماں کو تیری دولت سے زیادہ، تیرے پیسے سے زیادہ ماں کو تیرے ٹائم سے، تیری باتوں سے انسیت ہے۔ حضرت ابراہیم کا بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے، اے ابا جان، اے میرے باپ، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے۔ یہ نہیں کہا کہ جو خواب میں دیکھا ہے وہ کر ڈالیے، کہا اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے۔ اس کا مطلب اسماعیل بھی سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل سمجھ گئے کہ میرا باپ اللہ کا نبی ہے، اور ایک نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ میرے باپ نے اگر خواب میں دیکھا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں میں صبر کر لوں گا، کہا اگر اللہ نے چاہا، میری اوقات نہیں ہے، میری بڑائی نہیں ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب بڑے غور سے سننا بڑھ اللہ والو، قرآن نے جو لفظ نقل کیا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، پتہ یہ چلا کہ مسلمان ہونے کا مطلب گوشت کھانا نہیں ہے، مسلمان ہونے کا مطلب لنگی پہننا نہیں ہے، مسلمان ہونے کا مطلب ٹوپی لگانا نہیں ہے، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے جب اللہ کا حکم آ جائے، جب رسول کا حکم آ جائے تو اپنی مرضی پر نہ چل کر کے اللہ کی مرضی پہ چلا جائے۔ اسلام اس کا نام ہے۔ فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم پر تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، دنیا نے پہلی بار یہ منظر دیکھا ہے، ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے گلے پر چھری چلانے والا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ چھری نہیں چلی، ابراہیم نہیں جانتے تھے، اسماعیل نہیں جانتے تھے۔ اسماعیل تو یہ سوچ کر کے لیٹے تھے کہ آج میری جان گئی اللہ کی راہ میں، اور ابراہیم نے یہ سوچ کر کے چھری چلائی تھی کہ آج میں اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، دنیا کے لیے پہلی مرتبہ یہ منظر تھا میرے بھائی، جب 80-90 سال کا ایک بوڑھا باپ اپنی اکلوتی اولاد کو، جوان اولاد کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے جا رہا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ،
اللہ نے پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اے ابراہیم ہمیں تیرے بیٹے کا خون نہیں بہانا ہے، ہم تیرے بیٹے کی جان نہیں لینا چاہتے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم تو تیرے دل کی نیت دیکھنا چاہتے تھے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اے ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا جس میں تو کھرا اتر گیا۔ ایگزام لینے والا، امتحان لینے والا کہہ رہا ہے امتحان بہت سخت تھا۔ میرے بھائیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم یہ امتحان بہت سخت تھا جس امتحان میں تو کھرا اتر گیا۔ میرے بھائیوں قربانی کرنے کے ٹائم ہمیں ابراہیم کا وہ جذبہ بھی یاد رہنا چاہیے۔ قربانی ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے اللہ کے فرما بردار بنو۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، صرف جانور ذبح کرنے والے مسلمان مت بنو، نمازی مسلمان بنو، ایماندار مسلمان بنو، سچے مسلمان بنو، اللہ کے فرما بردار مسلمان بنو۔ کتنے علماء کا فتویٰ موجود ہے بے نمازی کی قربانی جائز نہیں ہے، بڑے بڑے علماء کا فتویٰ موجود ہے بے نمازی کی قربانی صحیح نہیں ہے، قبول نہیں ہوگی۔ اگر آج ہمارے علاقے میں یہ فتویٰ عام کر دیا جائے، کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے جو محروم ہو جائیں گے، ان کی قربانی کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں قربانی کا یہ دوسرا سبق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بنیے، آپ اللہ کے وفادار بنیے۔ اور آگے بڑھیے، قربانی کا تیسرا سبق وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے میرے نبی قربانی کرنے والوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا بننا ہے، تمہیں تواضع والا بننا ہے، تمہیں اپنے مزاج میں نرمی اختیار کرنے والا بننا ہے، تمہیں تکبر کرنے والا گھمنڈی نہیں بننا ہے۔ کیا مطلب؟ جانور کے گلے پر آپ نے چھری چلا دی، لیکن آپ کے اندر جو شیطان بیٹھا ہے اس شیطان کے گلے پر کب چھری چلائیں گے؟ قربانی میں آپ 20,000 کا بکرا لا رہے ہیں مگر اندر آپ کے انانیت ہے، اہنکار ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اپنے آپ کو 4 پیسے کما لیے بہت بڑا آدمی سمجھنے لگے، الیکشن میں جیت ہو گئی بہت بڑا آدمی سمجھ لیا، کوئی عہدہ مل گیا، کرسی مل گئی، بڑا آپ کا نام ہو گیا، آپ نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا۔ قربانی کرنے والے جانور کے گلے پر چھری بعد میں چلا، پہلے اپنے اہنکار کے گلے پر چھری چلا، پہلے اپنے تکبر کے گلے پر چھری چلا، پہلے اپنی اکڑ کے گلے پر چھری چلا۔ دنیا میں سب سے پہلے اہنکار اگر کسی نے کیا تھا، تکبر اگر کسی نے کیا تھا تو ابلیس نے کیا تھا۔ ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں آدم کے آگے سجدہ نہیں کرتا۔ ابلیس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ سے ذلیل ہوا۔ بہت بڑا تکبر کرنے والا فرعون تھا جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہت بڑا رب ہوں۔ اللہ نے پانی میں ڈبو ڈبو کر کے مارا، بڑا ناز تھا قوم عاد کو، قوم سمود کو، کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے ہواؤں میں پٹک پٹک کے مارا، بڑا ناز تھا قارون کو اپنی دولت کے اوپر، کہا کرتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت تو مجھے اپنے ٹیلنٹ سے ملی ہے، یہ دولت تو مجھے اپنی نالج سے ملی ہے۔ اللہ نے دولت کو، خزانے کو زمین میں دھسا دیا۔ او غرور کرنے والوں، او تکبر کرنے والوں، تمہارے نبی نے کبھی تکبر نہ کیا، تمہارے نبی نے کبھی گھمنڈ نہ کیا، تمہارا نبی تو سر کو جھکا کے چلنے والا نبی، تمہارا نبی تو تواضع والا نبی، تمہارا نبی تو نرمی والا نبی۔ تو قربانی کرنے والوں اپنے اندر نرمی پیدا کرو۔ تو قربانی کا تیسرا سبق، تکبر سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ قربانی کا چوتھا سبق، پچھلے 10 دنوں سے لگاتار میرے موبائل پر ڈیلی کال آ رہا ہے، شیخ صاحب بکرا خرید کے لایا ہوں، تھوڑی سی سینگ ٹوٹی ہے، ہو جائے گی کہ نہیں قربانی؟ شیخ صاحب بکرا مارکیٹ میں آیا ہوں، بکرا مل رہا ہے، بکرے کے کان میں تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ شیخ صاحب بکرا بہت تندرست ہے لیکن 2 دانت نہیں ہے سامنے، ہو جائے گی کہ نہیں قربانی؟ بڑے مسئلے لوگ پوچھ رہے تھے۔ ایک عام مسلمان کو بھی اس بات کا احساس ہے
کہ قربانی کے جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے، قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے آپ کو یہ چنتا ہے کہ آپ کی قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، آپ کو اس بات کی بھی چنتا ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی قربانی کی سینگ ٹوٹی ہے تو آپ کو ڈر لگ رہا ہے میری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ آپ کا کاروبار حرام کمائی کا ہے، آپ سود کا دھندا کرتے ہیں، بیاج کا دھندا کرتے ہیں، رشوت کا دھندا کرتے ہیں، حرام کمائی کھاتے ہیں، آپ کو ڈر کیوں نہیں لگتا کہ آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوگا، آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، آپ کے بچے جہنم میں چلے جائیں گے؟ میرے بھائیوں، جب عیب دار جانور کی قربانی اللہ کیا قبول نہیں تو عیب دار مال کا صدقہ کہاں سے قبول ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے صرف جانور کے اندر فکر مت کرو، صرف جانور کی چنتا مت کرو، اپنی بھی چنتا کرو، اپنے آپ کو بھی عیب سے پاک کرو، اپنی نمازوں کی بھی چنتا کرو۔ ہماری نماز بھی عیب دار نہیں ہونی چاہیے، ہماری زکوٰۃ بھی عیب دار نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیے ہندوستان سے ایک آدمی پیدل حج کرنے کے نام پر نکلا، بڑی پبلسٹی ہوئی کہ صاحب پیدل حج کرنے کے لیے نکلا ہے۔ ایک دو تقریروں میں نے تھوڑا سا کہہ دیا کہ صاحب یہ پبلسٹی اسٹنٹ ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ بس اپنے آپ کو مشہور کرنے والی بات ہے۔ جب فلائٹ کا انتظام ہے، جب پوری سہولت موجود ہے، تو آج کے دور میں کوئی پیدل اگر حج کرنے جا رہا ہے تو یہ صرف مشہور ہونے کے لیے کر رہا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ آپ یقین کیجئے مجھے یوٹیوب پر گالیاں دی گئی، اس شخص کے سپورٹروں نے مجھے گالیاں دی کہ عبدالغفار سلفی کو کیا عداوت ہے اس سے، اگر وہ پیدل حج کرنے جا رہا ہے، وہ اپنے خرچے پہ جا رہا ہے، تیرے باپ کا کیا جاتا ہے۔ مجھے بڑے بھدے کمنٹ کیے گئے یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں۔ مگر آج دنیا نے دیکھا کہ جب وہ انسان مکے میں پہنچتا ہے تو قرآن بھی پڑھ رہا ہے تو ایک آدمی کیمرہ لے کے اس کی ویڈیو بنا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے تو سامنے کیمرہ لے کر کے ایک آدمی ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو وہاں حج کرنے گیا ہے کہ تو بیٹھ کر کے ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ کروانے گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شروع سے تیری پلاننگ یہ تھی کہ تو پبلسٹی اسٹنٹ کرنے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے گیا تھا۔ دکھاوے کے لیے حج کیا جائے گا تو منہ پر مار دیا جائے گا میرے بھائی، دکھاوے کے لیے نماز پڑھی جائے منہ کے اوپر مار دی جائے گی، دکھاوے کے لیے قربانی کی جائے تو منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ صرف جانور کی قربانی کے جانوروں کے اندر آپ یہ مت دیکھیے کہ عیب دار ہے کہ صحیح سلامت ہے، اپنی عبادتوں کی بھی فکر کیجئے کہ ہماری عبادت بھی بالکل اخلاص والی ہونی چاہیے۔ آج برطلہ کے اندر یہ مسجد بن رہی ہے، اگر اس مسجد کی تعمیر میں اگر آپ کے جذبے کے اندر اخلاص ہے، اگر یہ نوجوان جنہوں نے آج کا یہ جلسہ کیا ہے اگر اخلاص کے ساتھ اٹھے ہیں، میرا جملہ نوٹ کر لیجئے، یہ مسجد انشاءاللہ بن کر کے رہے گی۔ اسی ہندوستان میں آج جب میں بنارس سے آتا ہوں اور جب میں لوگوں کو جا کے بتاتا ہوں کہ پاکڑ کے اندر، صاحب گنج کے اندر، برہڑوا کے اندر، اس پورے بیلٹ میں ایک طرف سے پورا علاقہ اہل حدیث کا علاقہ ہے، تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایسا بھی علاقہ ہے، پورا علاقہ اہل حدیث کا علاقہ ہے۔ یہ تحریک شہیدین کی برکت ہے میرے بھائی، یہ علامہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے قافلے کے اخلاص کی برکت ہے۔ ان بزرگوں کا قافلہ ان علاقوں سے گزرا ہے، اور جہاں جہاں ان بزرگوں کا قافلہ گزرا ہے اور جہاں جہاں انہوں نے جا کر کے نصیحت کی ہے، آج وہاں چپے چپے پہ اہل حدیث موجود ہیں۔ اخلاص کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے میرے بھائی۔ اسی بہار کی سرزمین سے ایک نوجوان لڑکا گھر سے بھاگتا ہے، اور میرا ایک مرتبہ پروگرام تھا اس علاقے میں، بہار کے اس علاقے میں، اس جگہ میں، اس گاؤں میں گیا جس کو سورج گڑھی کا گاؤں کہا جاتا ہے۔ میں اس گھر تک گیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کا گھر تھا، میاں صاحب کا گھر تھا۔ میاں صاحب بچپن میں پڑھائی چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے گھر سے اور دلی پہنچے تھے۔ کسی نے سوچا نہیں تھا تعلیم سے بھاگنے والا اور گھر سے بھاگنے والا یہ بچہ
کل اپنے دور کا سب سے بڑا محدث بنے گا۔ میاں صاحب دلی پہنچے، دلی میں حدیث کا درس ہو رہا تھا، مدرسے میں داخل ہوئے، شاہ اسحاق سے جا کر کے انہوں نے حدیث کا علم سیکھا، اس کے بعد ایک چھوٹا سا مدرسہ کھولا اور علم حدیث پڑھانے لگے۔ حدیث پڑھنا پڑھانا سید نصیر حسین محدث دہلوی میاں صاحب کا مشغلہ بن گیا، ان کا کام بن گیا۔ اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ جس نے میاں صاحب سے پڑھ لیا ان کے جتنے شاگرد پھیل گئے پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں، جہاں جہاں میاں صاحب کے شاگرد گئے انہوں نے قرآن و حدیث کا بول بالا کیا، توحید و سنت کا بول بالا کیا۔ توحید میں بڑی برکت ہوتی ہے میرے بھائی، اخلاص میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا تھا، اللہ نے کہا ابراہیم کعبہ تو بن گیا، اس کعبے کا طواف کون کرے گا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تم اعلان کر دو، لوگوں سے کہہ دو کہ لوگوں آ کر کے اس گھر کا طواف کرو، یہاں پر آ کر کے حج کرو۔ ابراہیم نے کہا اے اللہ میں اپنی کمزور سی آواز سے کس سے کہوں گا، اے اللہ کون کون میری بات کو سنے گا؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تیرا کام اعلان کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا، یہ میرا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم تو اعلان تو کر کے دیکھ، اے ابراہیم دنیا کے چپے چپے سے یہاں لوگ آ کر کے طواف کریں گے، اے ابراہیم تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں کہاں سے لوگ اس گھر کا طواف کریں گے۔ وہ لوگوں ابراہیم نے کسی لاؤڈ اسپیکر سے تو اعلان نہیں کیا تھا، کسی فیس بک کے اوپر تو نہیں ڈالا تھا، کسی یوٹیوب کے چینل پہ تو نہیں ڈالا تھا، ابراہیم نے اپنی کمزور سی آواز سے اعلان کیا تھا او لوگو یہ اللہ کا گھر بنا دیا ہے، آ جاؤ حج کر لو، آ جاؤ اس گھر کا طواف کر لو۔ اے اللہ تو نے ابراہیم کی آواز میں کتنی برکت رکھی تھی، آج ہزاروں سال گزر گئے، آج جھارکھنڈ کے اندر برطلہ کے اس گاؤں کا مسلمان بھی سوچتا ہے میرے پاس 5 لاکھ روپے آ جائیں تو میں بھی چل کے حج کر کے آ جاؤں۔ ایک غریب مسلمان بھی سوچتا ہے میرے پاس اتنی دولت آ جائے میں چل کے اللہ کے گھر کا حج کر لوں۔ یہ ابراہیم کے اخلاص کی برکت تھی، یہ ابراہیم کے اخلاص کی برکت تھی کہ آج سعودی عرب سے ہزاروں کلومیٹر دور ہندوستان کے گاؤں دیہات میں بیٹھا ایک عام مسلمان اس کا دل بھی تڑپتا ہے کہ اللہ مجھے بھی زندگی میں ایک بار حج کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے بھائیوں قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے اپنی عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرو، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ، دکھاوے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی ہر عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ او میری پیاری ماں بہنوں آپ سے بھی کچھ کہنا ہے۔ آج حالات بہت برے ہو چکے ہیں، آج ہماری قوم کی لڑکیاں کیا کیا کر رہی ہیں، آج ہماری قوم کی بیٹیاں کیا کیا کر رہی ہیں۔ آج پردے کا جنازہ نکل رہا ہے، آج شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں جب ہم ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، جب اسماعیل کو یاد کرتے ہیں تو ہم ان کی بیوی حضرت ہاجرہ کو کیسے بھول سکتے ہیں، اسماعیل کی ماں کو کیسے بھول سکتے ہیں۔ جب اسماعیل دودھ پیتے بچے تھے اور ابراہیم اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر کے مکہ میں جانے لگے، بیوی نے کہا، ہاجرہ نے کہا اے میرے سرتاج الی من تترکنا، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کس کے سہارے کر کے جا رہے ہیں؟ اے میرے سرتاج دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، یہ تھوڑا سا پانی ہے، یہ چند کھجوریں ہیں، اے میرے سرتاج کون ہماری مدد کرے گا، کون ہمیں پانی پلائے گا؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہے میری بیوی یہ اللہ کا حکم ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں ہاجرہ کا ایمان تو دیکھو، ہاجرہ کا بھروسہ تو دیکھو، کہتی ہیں اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جائیے، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ضرور کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا۔ ابراہیم چلے گئے، ابراہیم چلے گئے، تھوڑی سی کھجور تھی، تھوڑا سا پانی تھا، کھجور ختم، پانی ختم۔ اسماعیل چلانے لگے، چیخنے لگے، ماں کا کلیجہ، بچے کی چلاہٹ کی آواز سن کر کے ماں کا کلیجہ تڑپ اٹھا۔ ہاجرہ دوڑی دوڑی صفا کی پہاڑی پہ چڑھی، سر کے اوپر ہاتھ رکھا،
دور تک نظر دوڑائی کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے، میرے لال کی پیاس بجھ جائے، میرے بچے کو پانی مل جائے، مگر وہاں نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی پانی کا قطرہ تھا۔ صفا سے نیچے اتری، جب زمین پر پہنچی دوڑی دوڑی مروہ تک پہنچی، پھر مروہ کی پہاڑی پہ چڑھی، پھر دور تک نظر دوڑایا شاید کوئی انسان نظر آ جائے، میرے بچے کی پیاس کا انتظام ہو جائے، مگر کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ ہم اور آپ ہوتے ایک بار صفا پہ چڑھ کے دیکھ لیا، ایک بار مروہ پہ چڑھ کے دیکھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ مگر ماں کا کلیجہ، جب ماں اپنے بچے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے تو ماں بہت سا ایسا کام کرتی ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ حضرت ہاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ 7 چکر لگاتی ہیں، شاید کوئی انسان نظر آ جائے۔